السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم کلاس 2 کی اسلامیات کی بک کی ریڈنگ کریں گے۔ باب 2، آسمانی کتابوں پر ایمان۔ آسمانی کتابیں وہ کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبیوں پر نازل کی۔ آسمانی کتابیں 4 ہیں اور تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید وہ کس کس نبی پہ نازل ہوئی، یہ ڈیٹیل میں ہم سب کچھ پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ تمام کتابیں اپنے اپنے دور کے لیے مختلف نبیوں پر نازل کی گئی، لیکن اب ہماری جو کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے۔ ہم ساری کتابوں پہ ایمان لاتے ہیں، تو قرآن مجید جو کتاب ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اور اب قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے اس کے لیے یہی کتاب اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کے لیے بتائی ہے۔ تو اس سبق کی ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ آسمانی کتابوں پر ایمان، جو کہ ہمارے اسلام کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنے خاص بندوں پر آسمانی کتابیں نازل کیں، اور وہ خاص بندے کون تھے، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ اپنے جن بندوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں نازل کی انہیں نبی یا رسول کہتے ہیں، اور ہمارے آخری نبی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے پہلے نبی کا نام حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً 1,24,000 پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانوں کو دیا، اللہ کی عبادت کا درس دیا، اور اللہ تعالیٰ کی یہ آسمانی کتابیں لوگوں کو پہنچائیں کہ وہ ان کتابوں پر عمل کر کے اپنی زندگی اچھی گزاریں۔ ہم ان تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، یا آپ کو ایک آیت دکھ رہی ہے، تو اٹس مین کہ یہ قرآن پاک میں موجود آیت ہے، اور اس کا ترجمہ بھی پھر نیچے بیان کر دیا گیا ہے۔ اور قرآن مجید کی کون سی سورت کی یہ آیت ہے؟ سورت بقرہ کی، اور آیت نمبر یہ 4 ہے۔ تو جہاں کہیں بھی لکھا ہو کہ ارشاد فرمایا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ارشاد ربانی ہے، اس طریقے سے ارشاد الہی ہے یا پھر ربانی ہے، تو اٹس مین اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو کہاں پہ فرمایا گیا؟ قرآن پاک کی صورت میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے یا سمجھایا ہے، کچھ بھی، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، ارشاد الہی ہے یا ارشاد ربانی ہے، اس کا یہی مطلب ہے کہ اب جو آگے آپ پڑھنے لگے ہیں جس چیز کا ترجمہ، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ارشاد فرمایا ہے وہ کس میں ہے؟ قرآن پاک کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، اوکے۔ اور جو کتاب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل ہوئی، اور جو کتابیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئیں، سب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اس بات کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود یہ بات قرآن پاک میں بتا رہے ہیں کہ ہمیں جتنی بھی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ان سب پہ ایمان لانا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف قرآن مجید پہ نہیں، بلکہ تورات، زبور، انجیل، تمام کتابوں کو ہم مانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں۔ 4 آسمانی کتابوں کے نام اور جن انبیاء پر نازل ہوئیں ان کے نام یہ ہیں۔ آپ دیکھیں، تورات نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ، زبور نازل ہوئی حضرت داؤد علیہ السلام پہ۔ یہ غور سے سمجھنے کی چیز ہے، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید، اور پھر یہ آبجیکٹو میں آپ کو کام آتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کو یہ کام آتا ہے، اپنی پوری زندگی میں آپ کو یہ چیز کام آئے گی کہ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ قرآن مجید آخری کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی، اب اس کے بعد کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی۔ اب قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے وہ قرآن مجید کو ہی پڑھ کے اسی سے علم حاصل کریں گے، اور اسی پہ عمل کر کے
اپنی زندگی کو بہتر بنائیں گے، اور اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، ان کے بعد اب کوئی بھی نبی تشریف نہیں لائے گا۔ اب جتنے بھی انسان ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن مجید کی تعلیمات پہ عمل کر کے ہی دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کریں گے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، مطلب کہ اب یہ قرآن مجید آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، اور یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اب جتنے بھی لوگ اب سے لے کے قیامت تک آتے رہیں گے وہ قرآن مجید اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کریں گے۔ اس کے بعد اب کوئی آسمانی کتاب نازل نہیں ہوگی، اس لیے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ میں نے آپ کو پیچھے ایک بات بتائی تھی کہ ارشاد الہی، ارشاد ربانی، یہاں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تو اٹس مین یہ قرآن مجید کی آیت ہے، جہاں کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اٹس مین وہ حدیث ہے۔ جہاں پہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بات ہو رہی ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو وہ حدیث ہے۔ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ جو بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہو یا کر کے دکھائی ہو، اس کو ہم کہتے ہیں حدیث۔ مشق پہ آ جاتے ہیں، درست جواب کا انتخاب کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں نازل فرمائی، کتنی کتابیں ہیں وہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں کہ 4؟ تو 4، جو آپ کو ایگزیکٹ آنسر لگ رہا ہے وہ کیا ہے؟ 4۔ آخری آسمانی کتاب ہے قرآن پاک یا قرآن مجید۔ قیامت تک ہدایت کا سرچشمہ ہے قرآن مجید۔ یہ چیزیں تو ہم صرف اس ایک پیج پہ پڑھ چکے ہیں کہ کتابیں کتنی ہیں، وہ آپ کو دکھ رہی ہیں 1 2 3 4۔ اسی طرح دوسرا کویسچن ہے آخری کتاب کون سی ہے، وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں قرآن مجید۔ نیکسٹ ہے قیامت تک ہدایت کا سرچشمہ کون سی کتاب ہے، وہ بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ صرف ایک پیج کے اندر اتنی چھوٹی سی جگہ سے آپ کو اپنے سارے کویسچن کے آنسر مل جائیں گے، اگر آپ کویسچن کے آنسر یا پھر چیپٹر کو یا سبق کو اچھے طریقے سے ریڈ کریں گے۔ تو آگے ہے خالی جگہ پر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ڈیش کے لیے آسمانی کتابیں نازل فرمائی، اور آپ نے اگر غور کیا ہو تو یہ پہلی لائن میں ہی آپ کو بتا دیا گیا ہے رہنمائی کے لیے۔ نیکسٹ آپ کا کویسچن ہے قرآن مجید ڈیش کا سرچشمہ ہے، یہ بھی یہ دیکھ لیں، ہدایت کا سرچشمہ۔ آپ نے غور کیا ہو تو قیامت تک ہدایت کا سرچشمہ کیا ہے؟ قرآن مجید۔ قرآن مجید ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے آپ کا، بلینک ہے آپ کی، جن انبیاء کرام پر کتابیں نازل ہوئیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ یہ آپ یہاں پڑھ چکے ہیں، اپنی کتابیں نازل ہوئیں انہیں نبی یا رسول کہتے ہیں۔ کچھ بھی بک سے ہٹ کے، کورس سے ہٹ کے نہیں ہوتا، سب کچھ آپ کو اس جو آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں اس میں سے ڈھونڈ کے لکھنا ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے درج ذیل سوالات کے جواب دیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں کیوں نازل کی، یہ آپ دیکھ لیں۔ آپ کے بلینک میں سے اس کا آنسر نکل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے آسمانی کتابیں نازل فرمائی۔ نیکسٹ کویسچن ہے آخری آسمانی کتاب کس رسول پر نازل ہوئی؟ یہ تو ہم بار بار پڑھ چکے ہیں، کس پر نازل ہوئی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ آخری آسمانی کتاب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ نیکسٹ ہے 4 آسمانی کتابوں کے نام بتائیں۔ اب یہاں پہ انہوں نے صرف آسمانی کتابوں کے نام پوچھے ہوئے، ہم صرف آسمانی کتابوں کے نام بتائیں گے۔ انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ کون سے نبی پہ نازل ہوئی، لیکن آپ کو یہ اس کا بھی نالج ہونا چاہیے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ دیے گئے رسولوں کے نام کو ان پر نازل ہونے والی کتاب سے ملائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کون سی کتاب نازل ہوئی؟ قرآن مجید۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، اور ایک بک رہے گی، اور آپ نے یہ چیز یہاں سے دیکھ کے بھی بتا سکتے ہیں
کہ کون سی کتابیں تورات جیسے رہے گی اور کون سے نبی پہ رہے گی، اپنے نالج کے لیے آپ اس چیز کو یہاں پہ لکھ کے اس کو میچ کر دیں تاکہ یہاں آپ کے لیے آسانی رہے۔ جب باقی تمام کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ کی نظر اس کے اوپر بھی پڑ جانی ہے اور آپ کو یہ بھی یاد رہے گا۔ نیکسٹ ہے جی رنگ بھریں۔ واو، کتنی خوبصورت آپ کے سامنے ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے اور اس میں پیارا سا خوبصورت سا کلر آپ نے خود کرنا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا پہلا چیپٹر اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اتنی ڈیٹیل سے آپ کو سب کچھ بتانے کے بعد آپ نیکسٹ جو سبق ہے اس کی MCQs، فل ان دی بلینکس اور کویسچن آنسر خود سے کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ آپ کافی حد تک اس چیز میں کامیاب بھی ہوں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں دوسرے سبق کے ساتھ انشاءاللہ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔ اس کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو ہمیشہ کے لیے اپنے دماغ میں رکھنا بھی ہے کہ ہماری کتابیں کون سی ہیں، کن نبیوں پہ نازل ہوئیں، ان کتابوں پہ ہمیں ایمان لانا چاہیے، ارشاد ربانی، ارشاد الہی کا مطلب کیا ہے، اور یہ آپ کو مزید اگلی ساری کلاسز میں یہ چیز چاہیے ہوگی۔ ابھی سے آپ نے اس کو اپنے دماغ میں بٹھا لیا تو آگے آپ کو کبھی بھی پریشانی نہیں ہوگی۔